بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط آواز پاکستان کے اس ہفتے کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، ایک براہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں پاکستان اور 2018 جو کہ بس اب کچھ لمحوں کا مہمان ہے اس کے بارے میں بات کروں، پہلے تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو JIT ہے، منی لانڈرنگ اور جو فیک بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو تو دو تین میں سمجھتا ہوں اس سال پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو ڈیولپمنٹس، اہم ترین ڈیولپمنٹس میری نظر میں ہیں، اس پہ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے JIT کی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جنہوں نے پچھلے ہفتے آواز پاکستان اگر آپ نے دیکھے ہوں جو پروگرامز ہوئے ہیں، اس میں میں نے اس JIT جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جو رپورٹ ہے یہ کوئی حتمی رپورٹ نہیں ہے، ان دا سینس کہ یہ کوئی ورڈکٹ نہیں ہے یا کوئی ججمنٹ نہیں ہے۔ یہ ایک JIT بنی تھی عدالت کے کہنے پہ، انہوں نے تفتیش کی، سب ایویڈنس کلیکٹ کی، اور ایک رپورٹ ہے جو انہوں نے عدالت کو ہی سبمٹ کر دی ہے۔ اب عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ ٹرائل کس کے حوالے کرے، ٹرائل کیسے چلے، اور پھر جب ٹرائل ہوگا اس کے بعد جب ججمنٹ آئے گی پھر ہم دیکھیں گے کہ اس رپورٹ میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کیا باتیں حقیقت پہ مبنی ہیں اور کیا افسانے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک رپورٹ آئی اور حکومت نے میرے حساب سے ایک فوری فیصلہ کیا کہ 172 جو اشخاص تھے جن کے نام اس رپورٹ میں موجود ہیں ان کو ECL پہ ڈال دیا، بشمول ہمارے بہت معتبر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو۔ اب یہ بات درست تھی، غلط تھی، یا ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں تو کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے، اور حکومت جس طرح اس مسئلے کو پیش کر رہی ہے کہ انہوں نے کیوں اس میں ان لوگوں کو ECL پہ ڈالا، اس کی بنیادی وجہ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی ماضی میں ہم نے دیکھا حسین حقانی صاحب چلے گئے، ان کا نام ECL پہ نہیں ہے، پھر سپریم کورٹ نے کئی بار ان کو بلایا، وہ حاضر نہیں ہوئے۔ اسی طرح جو ہمارے سابق وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی جب وزیر خزانہ تھے تب وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جو فیسیلیٹیٹ کیا تھا اس کے وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے، ان کے جہاز سے بیٹھ کے وہ قزاقستان کے راستے لندن پہنچ گئے، اور اس طرح حسن حسین بھی ابھی تک مفرور ہیں، نہیں آ رہے۔ تو اس لیے ضروری سمجھا گیا حکومت کے حلقوں میں کہ ان ساروں کے نام 172 جو اشخاص ہیں ان کے نام ECL پہ ڈال سکیں، تاکہ جب ٹرائل شروع ہو تو یہ عدالت میں پیش ہو سکیں اور کوئی عذر باقی نہ رہے۔ لیکن آج سپریم کورٹ نے بھی اس بات کا نوٹس لیا اور کہا کہ خاص طور پہ مراد علی شاہ صاحب کا نام، جو ایک پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، ایک معتبر نام ہے، ان کا نام ECL پہ ڈالا نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور بات کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ بحیثیت چیف منسٹر انہوں نے بڑے سرکاری کام بھی کرنے ہوتے ہیں، باہر بھی جانا ہوگا حکومت کے حوالے سے، تو شاید یہ آپٹکس ٹھیک نہیں تھے ان کو ECL پہ ڈالنے کے۔ لیکن حکومت کا چونکہ کچھ اور ہی ارادے تھے، ہم نے دیکھا کہ جو ہی ECL پہ ان کا نام ڈالا گیا تو ایک مہم شروع ہوئی جس کے تحت یہ کہا گیا کہ مراد علی شاہ صاحب اب نو مور لیجیٹیمیٹ، ان کا جائز نہیں ہے اب بحیثیت چیف منسٹر کے کام کرنے کا، کیونکہ JIT رپورٹ میں ان کا نام بڑے واضح طریقے سے آ گیا ہے اور انہوں نے منی لانڈرنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے یا اور لوگوں کے خلاف، تو اس میں فیسیلیٹیشن کا جو کردار ہے وہ مراد علی شاہ صاحب نے کیا۔ اس لیے اب ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ وہاں پہ چیف منسٹر کے طور پہ کام کرتے رہیں۔ اور ہم نے پھر دیکھا پچھلے 2-3 دنوں میں جو ہائپ کریٹ ہوئی، اور ایسا لگا کہ پوری PTI کی حکومت اب تختہ الٹنے والی ہے مراد علی شاہ صاحب کی حکومت کی۔ اور خاص طور پہ میں تو بہت ہی مجھے پریشانی اور حیرانی ہوئی جس طریقے سے
سندھ کے گورنر عمران اسماعیل صاحب ایکٹیو ہوئے، لوگوں سے ملاقاتیں انہوں نے کرنا شروع کر دیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو آفس ہے اس کے ساتھ کمنسریٹ نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو جو لوکل جو پروونس کی سیاست ہے اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں۔ کیا کہ گورنر کے طور پہ وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو وہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو وہاں کی سیاست ہے، میں سمجھتا ہوں عمران اسماعیل صاحب ایک سیاسی آدمی ہیں، پی ٹی آئی کے بڑے اہم قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت ایکٹیو رہے ہیں، تو ان کے لیے پالیٹکس نہ کرنا شاید اب ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں آفس سے آتی ہیں، اور جو آفس کی ان کا تقدس ہے، جو احترام ہے اور جو ان کی ضروریات ہے اس آفس کی، اس کے مطابق تو ان کو قطعاً سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں بہرحال کلچر کو اسی قسم کا ہے کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور ہم نے دیکھا کہ گورنر عمران اسماعیل کس طرح وہاں جو لوکل سیاستدانوں سے انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ایک فارورڈ بلاک بننے والا ہے پیپلز پارٹی سندھ میں، اور 25 یا 30 یا کچھ لوگ وہاں سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں گے یا عدم اعتماد کریں گے اپنی حکومت پہ۔ لیکن آج سپریم کورٹ کے کچھ کامنٹس کے بعد، چیف جسٹس صاحب کے کامنٹس کے بعد معاملات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اور ہمارے انفارمیشن منسٹر جو بہت ہی ایکٹیو رہتے ہیں، انہوں نے بھی سندھ جانا تھا جوڑ توڑ کے لیے، انہوں نے بھی اپنا وزٹ کینسل کر دیا پرائم منسٹر عمران خان سے ایک ملاقات کے بعد، تو معاملات آپ کچھ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ بنیادی طور پہ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا ان کا پہلے تو چلے مراد علی کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر مراد علی شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی میں ان کا نام آنا ایک اچھی بات تو نہیں ہے، اور کچھ ایویڈنس بھی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہیں، انڈینائبل ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہیں ان کے خلاف، تو پھر مورلی اسپیکنگ وہ اگر چاہیں تو استعفیٰ دے سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا ایک مورل حق ہے۔ لیکن وہ یہ لوگ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی میں جو ایویڈنس اکٹھا کیا گیا ہے وہ اتنا معتبر نہیں ہے، اور وہ اس پہ ایک قانونی جنگ لڑیں گے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے، اور یہ بھی کسی حد تک مناسب نقطہ نظر ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اعظم سواتی صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا، مورل ہائی گراؤنڈ، بابر ایوان صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ لیکن جہاں تک اعظم سواتی صاحب کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح استعفیٰ دیا، کتنی مصیبتوں کے بعد جب یہ سامنے نظر آنے لگا کہ اب 62(1F) ان کے خلاف استعمال ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے فوراً استعفیٰ دے دیا، اور ابھی تک وہ معاملہ اس پہ فائنل ججمنٹ ابھی تک نہیں آئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں جو نیب کے زد میں ہیں، علیم خان ہیں، پرویز خٹک ہیں، اسی طرح جو ہیں ایون وزیر اعظم خود بھی۔ تو نیب بات تو دیکھیے وہی ہے، مورلی اگر آپ دیکھیں تو ان سب کو پھر استعفیٰ دے دینا چاہیے، تو پوری پارلیمنٹ ہی شاید اس زد میں آ جائے۔ تو بہرحال یہ ایک انسان کا اپنا خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس نے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے اور وہ کیا پوزیشن لینا چاہتا ہے، اور وہ ہائی مورل گراؤنڈ لینا چاہتا ہے نہیں لینا چاہتا، یہ پھر انسان۔ لیکن جب بہرحال اب یہ معاملات آگے چلیں گے، جے آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ ہو گئی، اب عدالتیں فیصلہ کریں گی، اگر یہ مجرم قرار پائیں گے تو پھر تو بہرحال استعفے کے علاوہ یا جیل کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن فی الحال جو ہے پی ٹی آئی کو اتنی ہائپ کریٹ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اور ان کے اپنے ایجنڈے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ اکانومی کو ریوائیو کریں، جو معیشت کے ہمارے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں، اور جو ان کا اپنا جو منشور ہے اس پہ عمل درآمد کریں، تو اس قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان کو سوٹ نہیں کرتی، اور پھر کراچی جو کہ ہمارا کمرشل کیپٹل ہے، ہماری اقتصادی ایکٹیویٹیز کا ہب ہے، اگر وہاں پہ انسٹیبلٹی ہوگی، وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے، اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا پچھلے چار ہفتوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے، اور پھر جو کلمنیٹ ہوئے علی رضا عابدی صاحب کی ہلاکت میں، ان کو قتل جو کیا گیا۔ تو دنیا کی کوشش تو یہی ہے کہ کراچی کو ڈی اسٹیبلائز کریں، تاکہ جو پاکستان میں اگر معاشی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا استحکام آ رہا ہے تو وہ نہ ہونے پائے۔ تو حکومت کو خود کم از کم ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں اتنی ہائپ کریٹ نہ کریں کہ معاملات جو ہیں ان کا فوکس جو اپنے ایجنڈے سے ہے وہ ہٹ جائے، اور یہی اس وقت ہو رہا ہے۔ اور کل میں بات کروں گا کہ 2019 پاکستان کے لیے کیسا ہوگا،
میں نجومی تو نہیں ہوں ناظرین، لیکن کچھ اسیسمنٹ ہے کہ سیاسی طور پہ یا اقتصادی طور پہ پاکستان کے لیے کیا ہے. لیکن جو ابھی اس وقت تک حکومت نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں جو ہائپ کریٹ کی ہے وہ شاید اتنی مناسب نہیں تھی، اور حکومت کو تھوڑا بہت ویٹ بحال کرنا چاہیے تھا اور دیکھنا چاہیے تھا کہ معاملات کس طرح کس نہج پہ جا رہے ہیں، اور فوراً کنکلوژنز ڈرا کرنا بھی مناسب نہیں حکومت کے لیے، کیونکہ حکومت کے اندر بھی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ نیب کے ان کے خلاف چارجز ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں، اور جب معاملات آگے چلیں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آیا ان کو جو بھی الزامات ہیں وہ درست ہیں غلط ہیں، اور اس کے بعد اسی حساب سے کارروائی بھی ہوگی. لیکن حکومت کا بہرحال جو ہے اس وقت جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے، لوگ اسے پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ یو ٹرن ہے. دوسری طرف بلاول صاحب کی دیکھیے بات کہ وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ہمیں حکم کریں تو ایک ہفتے کی مہمان ہے یہ حکومت. یہ بھی ایک عجیب طرفہ تماشا ہے. بلاول بھٹو زرداری خود پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور وہ آصف زرداری صاحب سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم ایک ہفتے کے اندر وفاق میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ تو 6-7 ووٹوں کی مار ہے، ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. اب فیصلہ بلاول صاحب کر لیں کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے سائے کے اندر رہ کر پالیٹکس کرنی ہے، یا واقعی پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے طور پہ خود قیادت کو اپنے ہاتھ لینا ہے. اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلاول صاحب بے حد کوشش کر لیں، لیکن وہ زرداری صاحب کی جو سیاست ہے اسے جان نہیں چھڑا سکتی. الگ بات ہے کہ زرداری صاحب کو اگر یہ کیس آگے چلتا ہے اور وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں، جیل پہ چلے جاتے ہیں، تو شاید پھر بلاول صاحب کو تھوڑا بہت موقع مل جائے. لیکن اس GIT کی رپورٹ کے مطابق تو بلاول بھٹو زرداری خود بھی CEO رہے ہیں، اور انہوں نے بہت چیکس ایسے سائن کیے ہیں جو کہ کنٹروورشل ہیں. تو بلاول صاحب میرے خیال پیپلز پارٹی کو بھی اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. بدقسمتی ہمارے ملک کی ناظرین اور سیاست کی یہ ہے کہ ہم ان پارٹیوں کے قائدین کو جو ہیں جو ہماری پارٹیوں کے ساتھ لائلٹی کو اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم جو اپنے قائدین کی غلطیوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اور پھر پبلکلی ہم ان غلطیوں کو غلطی کہتے بھی نہیں ہیں، اور پھر دل سے بھی شاید آئی ڈو ناٹ نو برا سمجھتے ہیں کہ نہیں. لیکن یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے بہت سے اچھے پڑھے لکھے لوگ جس طریقے سے وہ اپنے پارٹی قیادت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا. اسی طرح PMLN کے بھی دیکھیے کنوکشن بھی ہو جاتی ہے تب بھی وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. خدا را مان لیجئے کہ آپ کے قائدین سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کو سزائیں بھی ٹھیک ہوئی ہیں، اور آگے چلیے اپنی پارٹی کو منظم کیجئے، اس کی جو موروثی سیاست ہے اس سے باہر نکلیے. لیکن بدقسمتی یہی ہے جو ہم پہلے بھی یہاں پہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اصل بنیادی پرابلم پاکستان کا جو ہمارا پولیٹیکل پارٹی سسٹم ہے ٹھیک نہیں ہے. جب تک یہ پارٹیز فیملی پارٹیز رہیں گی اس وقت تک کوئی ہم ان سے بہتری کی توقع نہیں رکھ سکتے، اور جب تک پارٹی کے اندر صحیح معنوں میں جنون طریقے سے انتخابات نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستانی بھی جمہوریت صحیح معنوں میں پنپ نہیں سکتی. یہ دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں کیونکہ ان سے جمہوری رویے پیدا ہوتے ہیں، اور جب تک ہمارے سیاستدانوں میں جمہوری رویے پیدا نہیں ہوں گے، ٹالرنس نہیں آئے گی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک یقین رکھیے کہ ہماری جو جمہوریت ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی، دھکے کھا کھا کے اور ہچکولے کھا کھا کے. اگر اس سچویشن سے ہم نے نکلنا ہے تو پھر لازم ہے کہ ہم اپنی پارٹیوں کو بھی جمہوری جو روایات ہیں ان پہ منظم کریں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2019 آنے والا سال 2018 سے مختلف ہوگا. اگلے سیگمنٹ میں 2018 میں بات کریں گے، اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین خوش آمدید. تو 2018 سال کیسے رہا پاکستان کے لیے؟ اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں 2-3 جو چیزیں ہیں ان کو پک کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو بہت سے واقعات ہوئے ہیں جو کہ اپنے اپنے طور پہ بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں، لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں پاکستان میں پچھلے سال، یہ اس سال جو جانے والا ہے،
کچھ لمحوں کے بعد میری اسیسمنٹ میں یا میرے مطابق جو میں واقعات ہے، جو چیزیں میں پک کرنا چاہوں گا جو پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل رہی ہیں، اس میں تو جو ایک چوتھا کنزیکٹیو انتخابات ہوئے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلسل چوتھی بار 5 سال کے وقفے کے بعد انتخابات ہوئے اور اس کے نتیجے میں ایک نئی جمہوری حکومت تشکیل ہوئی۔ جس طرح آپ جانتے ہیں 25 جولائی کو انتخابات ہوئے، اور یہ انتخابات بھی اس لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے میں سمجھتا ہوں پچھلے انتخابات کی بنسبت، کہ اس میں جو 2 پارٹی سسٹم تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان، کبھی ایک نے حکومت سنبھالی اور کبھی دوسری نے، تو ایک نئی پارٹی ابھر کے آئی۔ یہ پاکستان میں پہلی بار اس قسم کی چیز ہوئی ہے، اور یہ ایک بالکل نئی پارٹی جس نے پچھلے 22 سال میں بڑا کام کیا، عمران خان کی قیادت میں لوگوں کو ایک نیا جذبہ دیا، ایک نئے ویژن کے ساتھ آئے، اور ان کا جو خاص ایک پلان تھا اینٹی کرپشن، کہ ہم نے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے، جو کرپٹ مافیا ہے جس نے سیاست پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے، ریاست پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو توڑنا ہے اور پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی مملکت بنانا ہے، اور مدینہ کی ریاست کا بھی یہاں ذکر آتا رہا۔ تو اس حوالے سے پاکستان 2018 اس لیے پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ 2018 کا جو انتخابات تھے اس نے ہلچل پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ضرور مچائی، اور ایک نئی پارٹی کو موقع ملا جو کہ بالکل نئی پارٹی تھی، اور اب اس کے ویژن پہ لوگوں نے اعتبار کیا، ان کے جو وعدے وعید ہیں ان پہ اعتماد کیا، اور ان کو وہ حکومت دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اگلے 5 سال اس پارٹی نے حکومت کرنی ہے، تو پاکستان کے لیے واقعی کوئی ایک اچھی خبر ہے، یا نوید ہے، یا اٹس مور آف دا سیم۔ ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی بھی وہی جو ہے وہی نتائج ہمارے سامنے 5 سال کے بعد ہوں جو دوسری حکومتوں کے ہوتے رہے ہیں، اور پھر یہی ہو کہ یہ بھی کوئی اتنا خاص بہرحال کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی۔ لیکن جو بھی ہو، نتائج جو بھی ہوں 4-5 سال کے بعد، یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو پولیٹیکل ہمارا ایک ٹیپسٹری ہے یا موزیک ہے، اس میں بہت چینج آئی ہے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے، کیونکہ جتنی پارٹیاں اپنے آپ کو پالیٹکس میں حصہ لیں گی، عوام کا شعور بڑھے گا، لوگ ایشوز ڈسکس کریں گے، اویئرنیس کریٹ ہوگی، اور یہ پاکستان کی جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ جو ایجنڈا یا ویژن آپ کہہ لیجئے عمران خان کا تھا، اس پہ انہوں نے فائٹ کی، کہیں کہیں وہ ڈگمگائے بھی، لیکن بہرحال وہ ڈٹے رہے اپنے جو 2-3 ان کے پوائنٹس رہے، ایجنڈا رہا، اور آج ان کو کامیابی بھی ملی پھر جولائی میں، اور اب وہ وزیر اعظم ہیں، اب پورا موقع ان کو مل رہا ہے، اور وہ میرے خیال میں اس حوالے سے لکی ہیں کہ کوئی اسٹرانگ اپوزیشن اس طرح نہیں ہے۔ وہ ان کے لیے تمام جو ہیں آسانیاں اس لیے محسوس ہو رہی ہیں کہ اپوزیشن از ان ڈس ارے، اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت خود ایک بڑی مشکلات کا شکار ہے، اس لیے عمران خان اگر چاہیں تو اپنا ایجنڈا بڑی آسانی سے تو خیر نہیں، لیکن بہرحال ایک راستہ ان کا اگر متعین ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے ان کو اپنا ایجنڈا اچیو کرنے میں۔ ایک تو یہ بڑا اس سال یہ بڑی ایک اہم میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کو ہم شاید زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ فاٹا کا مرجر ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ۔ یہ ایک بڑی میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کا ایک بیشتر حصہ جو کہ قبائلی نظام میں رہا، وہاں پہ ترقی نہیں ہوئی، وہاں پہ دہشت گردی ہم نے دیکھی کس طرح ہوئی پچھلے 15-16 سالوں میں، اور پھر ہمارے بھائی بہنوں نے وہاں پہ کس طرح تکلیفیں جھیلیں، افغانستان وار جو ہوئی، تو ایک بڑے یہ فیصلہ بڑے عرصے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بھارت دیر آیت درست آیت، یہ جو فیصلہ ہوا ہے فاٹا کے مرجر کا انضمام کا خیبر پختونخوا کے ساتھ، یہ بڑا ایک اہم قومی فیصلہ
پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مرجر کو کس طرح آگے لے کر جاتے ہیں۔ اب کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ اگلے سال تک جو یہ 7 ڈسٹرکٹس ہیں یا جس طرح بھی ڈسٹرکٹ ان کی ڈیلیمینیشن کی جائے، اور پھر اگلے سال ہی انتخابات بھی ہو جائیں اور یہ باقاعدہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن جائے۔ اگر یہ اگلے سال اپریل مئی تک ہو جاتا ہے تو بہت ہی زبردست بات ہوگی، لیکن یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے کانٹیکس میں، اور اس سے افغانستان کے میں بھی کچھ تھوڑا بہت لوگوں کو پریشانی ہوئی، ایون اور جو ہمارے کچھ ڈیٹریکٹرز ہیں، جو ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان مستحکم ہو، ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، یا پریشانی ان کو بھی لاحق ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ 2018 میں ہوئی۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس، حالانکہ یہ 2017 یا اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اس سال 2018 میں اس کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ پی ایم ایل این کے قائد نواز شریف صاحب کو پہلے تو ایون فیلڈ میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور پھر جو ہم نے دیکھا کہ دسمبر کے مہینے میں ان کو العزیزیہ اسٹیل مل اور ہل میٹل کیس میں بھی مجرم قرار دے دیا گیا اور پھر سزا ہو گئی۔ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا اپنے ملک میں کہ ایسے سیاسی جو لوگ تھے یا بڑے اہم لوگ تھے وہ نکل جایا کرتے تھے، کیسز بنتے تھے پھر ختم ہو جایا کرتے تھے، کبھی کبھار این آر او بھی ہو گیا، اور مشرف صاحب کے ساتھ این آر او ہوا پیپلز پارٹی کا، زرداری صاحب بھی نکل آئے، بہت عرصہ جیل میں رہے۔ لیکن اس بار جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے ہو رہی ہے۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ شاید آپ کو اس سے بو آتی ہو کسی سازش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی حکومت چاہے بھی تو اس پروسیس کو روک نہیں سکتی، اس لیے میں نے پہلے دن سے کہہ رکھا ہے کہ این آر او وغیرہ اب نہیں ہونے والے۔ لوگ ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں اور لوگ مختلف قیاس آرائیاں بھی کر رہے ہیں کہ ابھی بھی این آر او کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر نواز شریف صاحب $5 بلین دے دیں تو شاید ان کو جانے دیا جائے، لیکن یہ سب باتیں ہیں، افواہیں ہیں، اس لیے اس پہ اتنا کان نہیں دھرنا چاہیے۔ لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے یہ ذرا تھوڑا سا ایک درجہ اوپر ہو کے آیا ہے، اور اس نے اب جو ہے ایسا ایک ماحول بن گیا ہے کہ اب بڑا مشکل ہے کہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے بچ سکے۔ اگر حکومت چاہے گی بھی تو عوام کا پریشر اس قدر زیادہ ہوگا کہ اب بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2018 اس حوالے سے پاکستان کے لیے ایک بہتر سال ثابت ہوا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پہ اس سال جس طرح سزائیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کو وہ بڑی اہم ہیں۔ دوسری طرف کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہوئیں پاکستان میں، مثال کے طور پر جو ماڈل ٹاؤن ہے اس پہ کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی اے سی جو شہباز شریف صاحب ہیں ان پہ بھی کیسز چل رہے ہیں، وہ بھی ابھی کسی انجام تک نہیں پہنچے۔ لیکن بہرحال امید یہی رکھنی چاہیے کہ اب چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آہستہ آہستہ تھوڑا بہت ٹرانسپیرنٹ بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی بڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ اس سارے پروسیس کو آگے لے کر چلے گی، اور اکراس دا بورڈ ہوگا یہ معاملہ، کسی کی بھی جاں بخشی نہیں ہوگی، اور یہ تمام جو ہیں لوگ اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو وہ حساب ان کو دینا پڑے گا۔ تو یہ ایک بڑی 2-3 جو اہم چیزیں میری حساب سے ہوئی ہیں وہ تو یہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف لوگ اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے، ہماری جو فاطمہ چھوٹی سی بچی قصور میں تھی اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس کو پھر ریپ کیا گیا، قتل کیا گیا، اور پھر اس شخص کو ظالم درندے کو سزا بھی ہوئی۔ تو یہ بھی چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ پاکستان میں پہلے بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔
اور یہ بڑی کنڈیمنیبل باتیں ہیں، کوئی بھی سویلائز معاشرہ ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکتا. لیکن 2-3 جو ڈیولپمنٹس میں نے ناظرین گنمائی ہیں وہ میرے حساب سے پاکستان کا انشاءاللہ اس کے مستقبل جو بہتری کی طرف لے کر جانے والی بات ہے وہ اس حوالے سے میں نے بات کی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2019-2018 سے بہتر ہوگا پاکستان کے لیے، اور اس پہ ہم کل بات کریں گے 2019 میں کیا کیا ہم توقعات رکھ سکتے ہیں. تو ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر اگلے سیگمنٹ میں آپ ہی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، لیکن اس سے پہلے میں کال لوں، آج ویسے ہی میں اپنے دل عزیز جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، اور عین اس وقت انہوں نے پریس کانفرنس شروع کی جب مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. تو میں یہ سوچنے پڑ گیا کہ یا اللہ، تمام جو میڈیا کے لوگ ہمارے نماز پڑھتے ہوں گے ان کی تو نماز آج مغرب کی چلی گئی. تھوڑا بہت احساس کرنا چاہیے جو اوقات ہوتے ہیں، کس وقت پریس کانفرنس کی جانی چاہیے، کیا اس اوقات کار کیا ہیں، تمام چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اگر ایک آدھا گھنٹہ پریس کانفرنس دیر سے بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، یا اس سے پہلے کر لیتے، عصر اور مغرب کی نماز کے وقت بھی اگر ہو جاتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑی ہمارے کلچر میں ہمارا جو سسٹم ہے اس میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں یہ باتیں. تو ایک مختصر سی میں نے کا گزارش انفارمیشن منسٹر کی خدمت میں بھی کر لوں کہ آئندہ پلیز اس چیز کا خیال اگر رکھیں تو بہت بہتر ہوگا، نہیں رکھیں گے تو بھی ان کی مرضی ہے، وہ با اختیار ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کون صاحب؟ ہیلو ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں حنیف بات کر رہا ہوں جدہ سے، سعودی عرب. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں پشتو میں بات کر سکتا ہوں؟ فرشتوں میں آپ بات کریں، وہ ممکن ہے میں سمجھ جاؤں، آپ بات کیجئے اگر آپ جو کہنا چاہتے ہیں. آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کائنڈلی بند کر دیجئے، پھر صحیح آواز آئے گی آپ کی. ہیلو. اچھا وہ آواز ہی کٹ گئی. پشتو میں بات کرنا چاہتے تھے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، پشتو میں تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں، اگر وہ بات کر لیتے تو شاید ان سے بات چیت ہو جاتی. لیکن ناظرین آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ جب آپ کال کریں تو کائنڈلی اپنے ٹیلی ویژن کی جو آواز ہے اس کو بالکل بند کر دیا کریں، تاکہ آپ کو ہماری آواز اور ہمیں آپ کی آواز صحیح طور پہ سنائی دے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب؟ ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں؟ عبدالرزاق بول رہا ہوں کراچی سے. جی عبدالرزاق صاحب جی فرمائیے. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور ہر ٹاپک پہ آپ بہت بہترین طریقے سے ترجیح اور تبصرہ کرتے ہیں جناب. بہت شکریہ. بہت ہاں بہت اچھا ہے. اور میری ایک گزارش یہ ہے جی ابھی جاتے ہوئے سال میں کہ جناب گورنمنٹ نے اعلان بھی کیا تھا، زلفی بخاری صاحب نے بھی اور اسد عمر صاحب نے بھی، کہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی نوٹس نہیں آ سکا ہے کہ جناب تنخواہ بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہے. ہم بزرگ آدمی ہیں، ہم لوگ کہاں سے پورا کریں گے اپنی دوائیوں کا خرچہ، کھانے پینے کا؟ بالکل بالکل. پلیز اس پر روشنی ڈالیے تاکہ یہ عمران خان تک کی آواز پہنچ جائے، خدا کرے. بہت پریشان ہیں ہم لوگ. نہیں بالکل، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے افراط زر بڑھ رہا ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو پینشن لوگ لیتے ہیں، جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے لیے تو واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عبدالرزاق صاحب کہ جینا دو بھر ہو گیا ہے. حالات اس قدر مشکل ہو گئے ہیں کہ جو لوگ پینشن پہ زندہ ہیں ان کے لیے تو واقعی بہت مشکل ہے. مجھے یاد ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو گیس سلنڈر ہوتے ہیں جہاں پہ وہاں پہ 1500-1400 کی قیمت تھی، آج کل وہ 1800 روپے کا مل رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہر چیز کی قیمت مہنگی ہو گئی ہے. بہرحال مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے اور امید ہے کہ آپ کی آواز حکومت نے سن لی ہوگی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب؟ بھائی. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟
شاہد انصاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شاہد صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے اچھا ہیں. میں ابھی یہ ٹویٹ چل رہا ہے وزیر اعظم کا کہ انہوں نے 1 لاکھ کیا کہتے ہیں وہ شکایت نمٹائی ہیں. جی جی ان کا جو پورٹل ہے. جی ہاں ہلو جی جی سن رہے ہیں. میں نے 25 شکایتیں کی ہیں, 25 میں سے ایک بھی سالو نہیں ہوئی ہے اس میں. ریئلی؟ جی تو آپ کی شکایات کس نوعیت کی تھی؟ یہ ساری اپنے صفائی اور کیا کہتے ہیں انکروچمنٹ ان سب سے ریلیٹڈ تھی ساری کی ساری. تو ایک کبھی جواب نہیں آیا آپ کو؟ ایک کا بھی سالو نہیں ہوئی, کوئی ایک سالو نہیں ہوئی. نہیں کوئی جواب آیا, کوئی انہوں نے ایکنالج کیا؟ جواب یہ پروگریس میں آتا ہے, ان پروگریس آتا ہے, جبکہ یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ 1 لاکھ شکایتیں نمٹا دی گئی ہیں. اچھا اچھا. تو چلیے یہ بھی اچھا ہے کہ آپ نے بتا دیا, کیونکہ ہمیں تو یہ شاید یہی امپریشن تھا کہ جو بھی کمپلینٹ جاتی ہے اس کا فوری طور پہ اس پہ عمل ہوتا ہے, لیکن یہ بات بھی اب آپ نے واضح کر دی کہ کچھ ایسے بھی کیسز ہوں گے جہاں پہ شاید جواب ابھی تک لوگوں کو نہ ملا ہو, لیکن اوور آل لگتا ہے کہ سسٹم کام کر رہا ہے. لیکن جہاں پہ شاید پروونشل گورنمنٹس انوالو ہو جاتی ہیں وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے. جو تجاوزات کے معاملات ہیں یا صفائی کے معاملات ہیں, اس میں چونکہ پروونشل گورنمنٹس انوالوڈ ہیں تو اس لیے ممکن ہے کہ اس وجہ سے کوئی دیر ہو رہی ہو, لیکن ادروائز لوگوں سے یہی سنا ہے کہ کچھ اس میں سنوائی ہو جاتی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کون سا؟ ہیلو ہیلو. جی فرمائیے. جی وعلیکم السلام. ظفر بول رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. جی ظفر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاکستانی پرائم منسٹر خان صاحب سے کہ احتساب میں جو زرداری صاحب ہیں ان کو جلد از جلد اریسٹ کیا جائے, اور یہ بہت بھونک رہے ہیں جو پیسہ انہوں نے لوٹا ہے وہ ہمارے ملک میں واپس کیا جائے تاکہ وہ سارا پیسہ ڈیم میں لگایا جائے. بالکل ٹھیک ظفر صاحب, آپ کی ریکویسٹ بھی ہم نے سن لی ہوگی یا سن لیں گے, لیکن بہرحال ایک قانونی طریقہ ہے, اس قانونی چارہ جوئی کے بعد ہی لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور پھر ایک مقدمہ چلتا ہے, اس کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا جو ملزم ہے وہ مجرم بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ الزام تو لگ جاتے ہیں لیکن بہرحال ان کو جو ہے عدالتوں میں ثابت کرنا پڑتا ہے, اور اگر عدالتوں نے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تمام لوگ جن کے نام اس JIT رپورٹ میں آئے ہیں یہ واقعی انہوں نے یہ جرائم کیے ہیں, تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو سزا نہ ملے. اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کرپشن ایک بہت بڑی لعنت ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے, اور اس سے نجات پانا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کون صاحب؟ ہیلو. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کون صاحب بول رہے ہیں؟ نور خان بول رہے ہیں سر جی, کراچی سے. جی نور خان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی فرمائیے. سر جی میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, کراچی میں جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا ہے سر جی, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم تک سر یہ بات پہنچ جائے کہ آپریشن تو اچھا ہوا ہے, بہت ہوا ہے, لوگوں کا کافی اس میں نقصان بھی ہوا ہے, لیکن سر جی ابھی آپ اگر وزیر اعظم تک اگر اس پروگرام کے حوالے سے یہ بات پہنچ جائے کہ ابھی پھر پولیس نے وہی جو نا دوبارہ ٹھیلے لگائے, سب کچھ پولیس نے ہی لگائے اپنے بھتے کے لیے, اپنے پیسے کے لیے, باقاعدہ ہفتہ کسی کے ساتھ ہفتہ ہے, کسی کے ساتھ منتھلی تھے, یہ سارا سسٹم میں بولتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے. چلیں اب تو تجاوزات ختم ہو چکی, کچھ ابھی کام ہو بھی رہا ہے جہاں تک میری اطلاعات ہیں, لیکن جو آپ نقطہ دے رہے ہیں یہ میرے لیے نیا ہے, اور کیونکہ یہ تو جو تجاوزات ہیں کوئی نئی نہیں ہیں, تو بڑی دہائیوں سے وہاں پہ موجود ہیں. تو بہرحال اس پہ بھی I'm sure کہ پروونشل حکومت کام کر رہی ہوگی. ناظرین اس وقت تقریباً اب رہ گئے ہیں 10 منٹ نئے سال کو شروع ہونے میں, اور چونکہ پروگرام کا یہ آخری لمحات ہیں تو میری اور نیوز ون اور ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو نیا سال 2019 بہت بہت مبارک ہو. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ نیا سال آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے,
آپ کی اپنی ذات کے لیے، آپ کی فیملیز کے لیے، اور پورے پاکستان کے لیے اور اسلامی دنیا کے لیے خاص طور پر، اور پھر پوری دنیا میں ہمارے جہاں پہ اس وقت مسلمان بھائی جموں اور کشمیر میں، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو حالات ہیں، فلسطین ہے، یمن ہے، تو ان سب کے لیے وہاں پہ حالات ہم امید کرتے ہیں کہ 2019 بہتر سال ہو، پاکستان استحکام کی طرف رواں دواں رہے، اور ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر ہوں، اور ہم واقعی جو ہم ایک مدینہ کی ریاست بنانے ہمارا ایک جو ارادے ہیں ان کو کامیابی حاصل ہو۔ تو آج کا پروگرام ناظرین ختم ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔